إن الله غفور شكور. صدق اللہ مولانا العظیم. درود پاک محبت اور عقیدت کے نال ذرا اونچی آواز نہ پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. بسط واجب الاحترام زیب مسند صدارت محبوب المشائخ شہریار تصوف یادگار اسلاف وارث علوم محدث عبدالوی پیر طریقت رہبر شریعت استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ الحاج پیر محمد نور المصطفیٰ رضوی چشتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، دیگر بسط واجب الاحترام وارثان منبر و محراب، علماء کرام، مشائخ اعظام، مہمانان گرامی، حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی دی بابرکت محفل پاک جس دا آغاز تلاوت کلام پاک نال ہویا، آقا کریم علیہ السلام اور آل بیت اطہار دی بارگاہ اندر بلائے عقیدت پیش کیتا گیا. جناب محترم عزت مآب الحاج افتخار احمد رضوی صاحب، جو کہ نام دے بھی افتخار اور شاہ کوٹ دے بھی افتخار، اللہ تعالیٰ انہاں دے سوز و گداز اندر، علم و عمل، مقام و مرتبے اندر، شہرت اندر مزید برکت عطا فرمائے. قبلہ حضرت صاحب دیاں میرے تے بے پناہ شفقاں مہربانیاں، میرے جیسے ایک ادنا جے طالب علم نو کئی مرتبہ حوصلہ افزائی واسطے یاد فرماندے، اور ایسیاں ہستیاں دے ذکر دی محفل اندر اسانو حاضر ہون دی سعادت بخش دن کہ جنہ ہستیاں دے ذکر وچ آن والا کدی کوئی خالی نہیں گیا. دنیا اندر بھی عزت، قبر اندر بھی عزت، حشر اندر بھی عزت. میرے تے توڑے آقا امام الانبیاء، دانائے سبل، مولا کل، ختم الرسل، وجہ تخلیق کائنات، مقصود کل کائنات، تاجدار ختم نبوت، امام الانبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جانے کائنات. حضرت صاحب دی خطبات تسی ایک مدت تو سن رہے ہو، اور اسی بھی انہاں دے پیروکار ہاں، انہاں دی پیروی کرن والے ہاں. تسی یقیناً انہاں کولوں یہ لفظ سنیا ہونا معراج شریف دے مہینے اندر کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدو اللہ نال ملاقات واسطے تشریف لے گئے، دنا فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنا دی منزل تک پہنچے. جب واپس چلو تشریف لے آئے، کنڈی ہل رہی سی، بستر گرم سی، وضو دا پانی چل رہا سی. وہ دی وجہ یہ سی کہ ہزاروں سال دا سفر او سیر جدو واپسی ہوئی، نظام زندگی اور انج کہہ لو کہ کائنات دیاں نبضاں جتھے رکیاں سن پھر اتو بحال ہو گئی. وجہ کی سی کہ حضور نبی کریم علیہ السلام سن جانے کائنات، کائنات دی جان. جدو جان اس کائنات تو، اس جہان تو اس پاسے تشریف لے گئی تو پھر اتنے نظام رک گیا، کیونکہ نظام چل رہا سی حضور دی وجہ تو. نبی پاک علیہ السلام دی وجہ تو نظام چل رہا سی، اللہ نے وہ نظام روک دیتا. جدو آپ تشریف لے آئے نظام طور پہ، اقبال نے آکھیا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو.
چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ یعنی کائنات دی نبض چل رہی تے میرے آقا کریم علیہ السلام دی وجہ تو مختصر اتنا عرض کر دیا کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے جانے کائنات کہ جنہاں دے ذکر دی محفل وچ اسی بیٹھے ہاں وہ حضور دی بھی جان اس محفل وچ وقت آ سکتا وقت نہیں آ سکتا، اور بلکہ حالات کے مطابق میں اتنا عرض کر دیا کہ طوفان بدتمیزی کے دور اندر جڑا اج بھی ادب دے نال نبی پاک علیہ السلام دی آل اور نبی پاک علیہ السلام دے اصحاب نال جڑے ہیں۔ اور ایک چیز میں قرآن کریم تو واضح کر دیا، جڑے تھڑ کے پھردے نے قصور انہاں دا نہیں، وہ کوئی بھی ہون، صحابہ دے بے ادب ہون، اہل بیت دے بے ادب ہون، سانو کسی کا نام لین دی لوڑ نہیں، سمجھ آ گئی نا۔ تے میں اگر اس مجمع چاہتا بھی جتی چور تو بچ کے رہنا تے سارے پریشان نہیں ہونے چاہیے، صرف جتی چور ہی پریشان ہونا چاہیے۔ کوئی صحابہ دا بے ادب ہے، کوئی اہل بیت دا بے ادب ہے تے وہ پریشان ہوئے تے اسی اللہ کرے گا تو دی پریشانی چ مزید اضافہ کریں گے، نہ اسی نہیں لینا۔ میری تے اکثر تقریر جتنے بھی ہوئے وہ دے اثرات بڑی دور تک ہوندے، خاص کر جدو اہل بیت اطہار دا موضوع ہوئے، میں صرف شان اہل بیت اطہار بیان کرنا، لیکن پتہ لگ جاندہ جلتے ہیں وہی ذکر حیدر کرار سے، جلتے ہیں وہی ذکر حیدر کرار سے، جن کے بڑے مارے گئے ذوالفقار سے۔ میں پچھلے سال ایک تھی اسی جامع مسجد کے اندر حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ دی یاد نال منسوب محفل چاہیا بعد مینوں میرے ایک دوست نے دسیا بھی تقریر تسی شاہ کوٹ وچ کیتی ہے تے لائیو چل رہی سی تے چیخاں دی آواز بارڈر کولوں آ رہی دل ہو موسیقی اور جنت کا نور ان للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے نبی پاک علیہ السلام نے پوچھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو زہرا زیادہ پیاری ہے یا میں؟ مولا علی نے سوال کی کہ تو زہرا نال زیادہ محبت ہے یا مرتضیٰ نال؟ پرگو سرکار دا جواب سن، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی مینوں محبت تیرے نالوں زیادہ زہرا نال ہے تے تو مینوں زہرا تو زیادہ عزیز ہے۔ اور جناب ام المومنین صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ آپ نو پوچھا گیا کہ نبی پاک علیہ السلام نو سب تو زیادہ پیارا کون سی؟ آپ نے فرمایا خواتین وچوں بیبیاں وچوں سب تو زیادہ نبی پاک علیہ السلام نو فاطمہ نال محبت سی۔ پھر پوچھا گیا کہ مرداں وچوں فرمایا انہاں دے خامند علی نال۔ یعنی جنہ ہستیاں دا حضرت صاحب ذکر دی محفلاں سجاندے ہیں، 2 رمضان ہوئے، 3 رمضان ہوئے، 21 رمضان ہوئے، وہ حضور دیا محبوب ہستیاں نبی پاک علیہ السلام دیا محبوب ہستیاں۔ اور رضوی صاحب پڑھ رہے سننا تم لوگ ادھر باغ فتح پر ہو پریشان، فردوس ادھر زہرا کے قدموں میں پڑی ہے، یہ کوئی شک نہیں۔ کئی لوگ آخر ہیں کہ بھئی وہ لوگ آل بیت کو زیادہ مند ہیں، محبت زیادہ کر دیں، وہ جی چونکہ پورا سال ہی آل بیت کا ذکر کر دینے
میں کہا بھئی نہیں، تھوڑی غلط فہمی ہے، اسی سب تو زیادہ محبت اہل سنت و جماعت کر رہے ہیں۔ ان کی وجہ ہے کہ 1400 سال تو انہاں صرف انہاں ہستیاں نو چند کھجوراں دا مالک سمجھیا ہے، اصل سنیت دے کل کائنات دا مالک اسی تے انہاں نو کائنات دا مالک سمجھ لے کہ دنیا تے کچھ بھی نہیں۔ ساڈیاں عزتاں حشر دے میدان وچ بھی جنہاں دے ہتھاں وچ ہون، گل سمجھ آئی ہے نا؟ اسی خوش بختاں، خوش قسمتاں، اسی کسی دے بھی بے ادب نہیں۔ حضرت خلیفہ بلا فصل تاجدار صداقت افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہون، یا خلیفہ ثانی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، یا جناب خلیفہ ثالث حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اے ہستیاں ہون، اسی کسی دے بھی بے ادب نہیں۔ سانوں تے ایسی ہستیاں کہ صرف اتنا دس دن کہ سرکار کدو بڑا پسند کرتے سن، اسی کدو کا نام ہی الگ نہ کرتے۔ اسی دیکھو نا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اچھا کسی مقطع فکر دا جڑی میں روایت عرض کرن لگا، کسی دا یہ اختلاف نہیں کہ آقا کریم علیہ السلام دی قبر مبارک گنبد خضرا دے سائے تلے جتھے حضور نبی کریم علیہ السلام آرام فرما نے، اس جگہ نو علماء نے لکھیا کہ او بیت اللہ تو بھی افضل ہے تے اللہ دے عرش تو بھی افضل ہے۔ کس وجہ تو کہ اتھے آقا کریم علیہ السلام دا جسم اطہر ہے، اس ٹکڑے نو نبی پاک علیہ السلام نال نسبت ہے۔ بھئی جیڑی مٹی یا جیڑا حصہ حضور دے جسم نال ڈائریکٹ نہ لگے، وچ چٹائی بھی ہوئے، یمن دیاں چادراں بھی ہون، لاہو مکتی مخطط برد یمن، برد یمن یمنی چادر جیڑی قبلہ عالم تاجدار گولڑا نے ذکر فرمایا، یمنی چادر بھی ہوئے، پھر تھلے زمین ہوئے، دو واسطے آکھ لو، تین واسطے کہہ لو، ایک واسطہ کہہ لو، پھر جا کے زمین دا تعلق ہوئے، وہ عرش تو بھی آلہ تے جن ہستیاں دا ڈائریکٹ حضور نال تعلق ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نو سرکار پچھنے لوا کے پیالے وچ خون مبارک دین، اتنے رکھ جتے کسی دی نظر نہ پوے تے آپ پی کے آ جان، کہ حضور علیہ السلام فرمان کتے رکھے، یرز کرن کے اتنے رکھے جتے میں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ آقا کریم علیہ السلام فرما دین پی لے جی، آقا پی لیا، فرمایا ہمیشہ واسطے اپنے آپ تے جہنم حرام کر رہی ہے۔ ابن کثیر نے لکھیا کہ جب تک ابن زبیر زندہ رہے، آپ دے جسم وچوں نبی پاک علیہ السلام دے خون دی خوشبو آندی رہی۔ پھر آپ جدو شہید ہوئے، آپ دی ناش مبارک کولو میرے نبی پاک علیہ السلام دے خون دی خوشبو آندی گئی۔ آپ نو دفن کیتا گیا، قبر دی مٹی وچوں بھی آقا کریم علیہ السلام دے خون مبارک دی خوشبو آندی گئی۔ شاہکوٹ والے ہو، اہل عقیدت لوگ ہو، جتھے عقیدت ہوئے، عقیدت والے ہو، اتھے گل کرن دا ذوق بھی آندا ہے۔ میں صرف اتنا پوچھنا چاہنا کہ جڑا ایک پیالہ، وہ پیالے بھی تھوڑا جہا خون مبارک ہوئے، وہ پی لے، انہاں دی قبر دی مٹی وچوں بھی خون دی خوشبو نہ جائے، تے جڑے بڑے حضور دے خون نال جڑے بڑے، اچھا پھر وہ خوشبو آج 1400 سال بعد بھی محسوس کی جا سکی، لیکن محسوس تاں ہوئے کہ بغض دا زکام نہ ہوئے، بغض دا زکام نہ ہوئے، محبت ہوئے، پیار ہوئے، کہ پھر وہ خوشبو جدو آتی ہے نا، کہ بریلی کے بیٹھا بابا اپنے بریلی کے حجرے چاہتا ہے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کہیں جس میں حسین اور حسن، خوشبو آئی تے تا محسوس کر کے فرمایا۔ تو یہ ہستیاں نبی پاک علیہ السلام ختم نبوت دے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جانے کائنات تے آپ دی جان سیدہ پاک۔ اور شعر پڑھ رہے سن رضوی صاحب، ایک نواں شاعر ہے، کدی کدی
کہیں چیزاں آ جاندیاں نے نویاں، وگرنہ زیادہ تر تے شاعراں دی سمجھ نہیں آتی وہ کہہ کی رہے تے کدی کدی اچھیاں چیزاں. یہ بہت اچھا کلام سی جڑا حضرت افتخار صاحب پڑھ رہے سن. آقا نے کھڑے ہو کے یہ امت کو بتایا رحمت کے لیے فاطمہ رحمت کی گھڑی ہے. لجپال گھرانہ ہے نگینوں کی لڑی ہے، اس گھر کی غلامی بھی حکومت سے بڑی ہے. تم لوگ ادھر باغ فتح پر ہو پریشان، پھر دوست ادھر زہرا کے قدموں میں پڑی ہے. تین اور بھی بہنیں ہیں، تین اور بھی بہنیں ہیں. انداز رضوی صاحب کا انداز ہوتا تے اور زیادہ بہت کرنا، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں. تین اور بھی بہنیں ہیں بڑی عمر میں تحسین، رتبے میں مگر فاطمہ تینوں سے بڑی ہے. رتبے میں مگر فاطمہ تینوں سے بڑی ہے. کائنات دیاں تمام عورتوں وچوں افضل ترین ہستی سیدہ پاک، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عالمہ فاضلہ صابرہ شاکرہ حافظہ قاریہ فقیہہ. جناب ملکہ فردوس بری سلام اللہ علیہا. نبی پاک علیہ السلام فرماندے سیدہ پاک دے بارے کہ جدوں میں فاطمہ دا متھا چومدا بلکہ جناب ام المومنین سیدہ خدیجہ پاک سلام اللہ علیہا آپ فرماندی ہیں جب تک فاطمہ میرے شکم وچ رہی مینوں جنت دی خوشبو آندی سی، تے جدوں پیدا ہوئیاں تے پھر انہاں وچوں مینوں وہی خوشبو آندی سی جڑی مینوں اپنے جسم وچوں آندی سی. تے آقا کریم علیہ السلام متھا چومدے سن تے فرماندے سن شمم تو ریحا فاطمہ، فاطمہ جدوں میں تیرا متھا چومنا مینوں جنت دی خوشبو آندی ہے. اے جنت دی کلی ہے اور اے عام ہستی نہیں. عام ہستی ہوندی تے نکاح دے فیصلے عرشاں تے نہ ہوندے. بھئی اسی عام فہم آکھدے جوڑے آسمان تے بن دے، اے حقیقی جوڑا ہے. نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ مولا علی آئے نا شیخین کریمین دے مشورے نال، جناب صدیق اکبر جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مشورہ دیتا کہ سیدہ پاک دا رشتہ منگو سرکار دی بارگاہ چ حاضر ہو کے. مولا علی آ کے خاموش ہو کے بیٹھ گئے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی جڑی گل دل وچ زبان تے لے آؤ. ادب مانے ہویا نا خاموش بیٹھے رہے. سرکار فرمایا کھل کے گل کرو. عرض کیتی آقا نظراں جھکیاں تے بڑا جھک جھک کے عرض کیتی میں سیدہ پاک نال نکاح دا ارادہ رکھنا. آقا کریم علیہ السلام فرمایا علی اے جبریل آیا یہ حکم لے کے حکم لے کے جڑی تسی گل کر رہے ہو حکم رب کی طرفوں آ گیا. مینوں جبریل نے دسیا کہ سیدہ اور علی دا نکاح عرش تے ہو گیا. اے محبوب فرشاں تے تسی بھی کر دیو. نبی پاک فرمایا جبریل زہرا تے اس مجلس وچ نہیں سی تے دلہن مجلس وچ نہ ہوے تے پھر او دا کوئی ولی ہوندا ہے. ولی یا باپ ہوندا ہے یا بھائی ہوندا ہے یا دلہن جنوں مقرر کرے تے اتھے پھر ولی کون ہویا تے گواہ کون ہوئے. جبریل نے عرض کیتی آقا اتھے گواہ میں جبریل تے میکائیل سا تے ولی خود خدا. زہرا دا ولی خود خدا سی تے رب فرمایا محبوب اے نکاح عرش تے ولی خدا گواہ جبریل تے میکائیل اور ایک مجلس عرش تے قائم کرو. ولی مصطفیٰ ہے گواہ ابو بکر عمر. اور پھر علماء فرماندے اچھا ایک شریعت دا مسئلہ عرض کر دیں. حضرت صاحب قبلہ تشریف فرمان ہے دیگر علماء میرے دائیں بائیں میرے نال سینئر احباب تشریف فرمان کہ گواہ مسلمان دے نکاح دے گواہ عاقل بالغ مسلمان مرد شرط نے. کہ پھر مولا علی اور سیدہ پاک دے نکاح ابو بکر عمر نے. کہ علماء فرماندے جیڑا ابو بکر عمر دے ایمان تے شک کرے او تے علی اور فاطمہ دے نکاح تے شک کر رہے ہیں. یاد رکھنا. اچھا اتھے تسی دیکھو نا گواہ کیسے چنے. او میرے نبی دے آسمانہ دے وزیر جبریل تے میکائیل، ابو بکر عمر زمین دے وزیر، او دوویں فرشتے افضل اے دوویں صحابہ افضل.
کیونکہ دلہا دلہن بھی تو کوئی عام نہیں نا. اچھا پھر ایک عرش تے نکاح ایک فرش تے نکاح. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی تواڈے کول کی ہے؟ عرض کیتی آقا ایک تلوار ہے ایک گھوڑا ہے ایک زرہ. فرمایا گھوڑا تے تلوار رکھو جنگ وچ کام آئے گا. زرہ فروخت کرو. 480 درہم دی زرہ حضرت عثمان غنی نو فروخت فرمائی. نبی پاک علیہ السلام نو آ کے پیسے پیش کیتے. شادی دیاں تیاریاں ہو گئیاں. جدو ولیمے دا وقت مقرر ہویا پھر سجنا نو دعوتاں دتیاں. ابو بکر پاک نو بھی دعوت, عمر پاک نو بھی دعوت, عثمان پاک نو بھی دعوت. جدو سجن دی شادی چاہے نا اپنی اپنی توفیق کے مطابق تحفہ بھی لے کے آئے. وہ جڑی زرہ مولا علی نے حضرت عثمان غنی بیچی سی نا, عثمان جدو ولیمے واسطے آئے وہی زرہ سجن نے تحفے پیش کی. وہی زرہ تحفے پیش کی. اچھا اینو آدھے جے سچی یاری سب پہ بھاری. اس شادی وچ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ شریک آقا کریم علیہ السلام نے چھوارے تقسیم فرمائے. نبی پاک علیہ السلام پھر جناب سیدہ پاک سلام اللہ علیہا جب رخصتی ہون لگی نا تو سیدہ پاک رو رہی ہیں. آپ رو رہی ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی اگر میں چاہواں تے او پہاڑ سونے دا بن کے میرے نال چلے. میں تنوں ایک چادر چکی بستر چند برتن دیتے ہیں. اگر میں چاہواں تے جنت دیاں حوراں کولو تیرے جوڑے تیار کرواں. لیکن میں چاہنا کہ کل اگر کوئی امیر رئیس اپنی بیٹی نو جہیز دے تے پھر لوگ ویکھا ویکھی آکھن نبی پاک نے بھی بڑا دیتا سی, اسی سنت تے عمل کر رہے ہیں. اگر کوئی امیر دا مقابلہ کرنا چاہے تے کرے, جدو غریب امتی دی واری آئے نا وہ تیرا حوالہ دے دے. اگر میں چاہواں تے جنت دیاں حوراں کولو میں تیرے جوڑے تیار کرواواں, وہ پہاڑ سونے دا بن کے میرے نال چلے. لیکن میں فقر نو منتخب فرمایا. الفقر فخری. اقبال نے آکھا میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ فقیری میں نام پیدا کر, دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا فقر میرا فخر ہے, اسی آخرت نو دنیا تے ترجیح دیتی. سیدہ پاک رو کے عرض کی تھی ابا جان میں اس تو نہیں روئی. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر روئی کیوں ہوئے؟ عرض کی تھی امی ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ نے میں نو پیار دیتا ہے, امی ام سلمہ نے میں نو پیار دیتا ہے, میری باقی ماما بھی کھڑی ہیں, بس میں نو اپنی ماں خدیجہ الکبریٰ کی یاد آئی. میرے نبی پاک علیہ السلام سیدہ پاک مسیح نے لایا متھا چومیا تے رخصت کر دیا. سرکار دعاواں دتیاں تے دھی نو کن وچ ایک گل کیتی کہ میرا علی بھی دنیا نو پریفر نہیں کردا, دنیا نو ترجیح نہیں دیندا. کبھی کو منگن دی نوبت آئے نا کوشش کری علی کولو او منگی جو علی دے سکے. ایک تربیت کر کے سرکار اپنی بیٹی نو رخصت فرما رہے ہیں. تے حضرت مولا کائنات اور سیدہ پاک دی رخصتی ہوئی تے سرکار پھر بیٹی ہے نا گھر وچ دھیاں نو جنہاں رخصت کیتا ہوئے کیفیات تو سمجھ سکتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام معراج تو واپس آئے نا تے سرکار فرمایا بلال میں جنت دیاں گلیاں چل رہا سا تے میں تیری جتیاں دی آہٹ اپنے اگے اگے سندا سا. حضرت عمر نو فرمایا عمر میں جنتی تیرا محل دیکھیا ہے تے میں اندر داخل ہون لگا تے سامنے ایک عورت بیٹھی, میں تیری غیرت کا خیال آ گیا, میں دروازے تو واپس ہو گیا. حضرت عمر قدم پکڑ کے عرض کی تھی آقا میں توڑے تو غیرت کھاواں گا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر تیری عاجزی تیری انکساری تیری عقیدت محبت اپنی جگہ تے, لیکن تیری غیرت اپنی جگہ تے. سرکار فرما رہے میں فلاں دا محل دیکھیا فلاں دا محل دیکھیا. جناب حضرت فاطمہ پاک عرض کی تھی ابا جان سارے دا جنت وچ محل دیکھیا جے میرا بھی دیکھے. ابا جان میرا محل بھی دیکھیا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں فاطمہ. عرض کی تھی آقا کیوں میرا محل کیوں نہیں؟ فرمایا بیٹی میں تیرا محل وکھرا بنن ہی نہیں دیتا.
تو میں علی حسن حسین ایک محل وچ رہنا اے میری دھی جے میرے محل وچ تو نہ ہوئی تیرے باپ دا محل آباد کیویں ہوئے؟ گھر تے آباد ہوندے دھیاں نال بیٹیاں نال گھر آباد ہوندے اس واسطے تیرا محل میں وکھرا نہیں بنن دیتا تے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جناب سیدہ پاک نو رخصت فرما کے پھر جدائی دا غم ہے نا جدائی دا جس طرح یعقوب علیہ السلام نو یوسف دی جدائی دا غم سی کہ جدائی ہو گئی بیٹی نو یاد کرنا تے سرکار اٹھ کے گھر تشریف لے جانا تے گھر تھوڑا دور سی تے ایک دن جناب سیدہ پاک نے عرض کی تھی ابا جان کوئی اس طرح دا معاملہ کریے کہ میرا تے تھوڑا گھر نال نال ہو جائے سرکار فرمایا دل تے میرا بھی کردا ہے کہ تیرا اور میرا گھر بالکل متصل ہے تے سیدہ پاک نے عرض کی تھی ابا جان حارثہ بن نعمان دا گھر تواڈے گھر دے متصل ہے تسی انہاں نو حکم دیو تواڈے صحابی نے غلام نے وہ ساڈے نال گھر تبدیل کر لین نبی پاک دا جواب سننا صحابہ تے جانا قربان کرن والے لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں فاطمہ مینوں حیا مینوں شرم آندی کہ میں حارثہ نو آکھاں میری بیٹی نو تے بھیج کے تو دور چلا جا کوئی نہیں میری بیٹی صبر کر اللہ مہربانی کرے گا بیٹی نو دلاسا دے کے واپس آئے تے کسی نے حضرت حارثہ بن نعمان تک گل پہنچا دیتی تے حضرت حارثہ اٹھے آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ چاہ کے قدموں تے سر رکھ کے عرض کی آقا میں تہاڈا غلام نہیں ہوں فرمایا ہاں ہاں حارثہ تو میرا غلام ہے تے رو کے عرض کی آقا جب میں تہاڈا غلام ہوں تے میرا مال تہاڈا نہیں تسی تے میری جان میں بھی مالک ہو تے مال دی تے حیثیت ہی کوئی نہیں یا رسول اللہ میں بھی تہاڈا میری جان بھی تہاڈی میرا مال بھی تہاڈا آقا میں زہرا پاک نال گھر تبدیل کرنا چاہ رہے گھر تبدیل فرماؤ نبی پاک علیہ السلام نے حکم دیتا گھر تبدیل ہو گیا بالکل متصل نال گھر ہون دے باوجود سرکار فرمایا زہرا پھر بھی دل نہیں لگ رہا تے نبی پاک علیہ السلام دیوار چو کھڑکی رکھ لئی کھڑکی رکھ کے سرکار پردہ چک کے زہرا نو ویکھ دے اپنی بیٹی نو ویکھدے رہندے اتنا پیار ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو سیدہ پاک نال حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ بدعتم منی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا اور شیخ محقق شاہ عبداللہ محدث دلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث تو استدلال کر رہے ہیں کہ چونکہ سیدہ پاک نبی پاک علیہ السلام دے جسم دا ٹکڑا ہے کہ جڑا نبی پاک دے جسم دی توہین کرے نبی پاک علیہ السلام دے جسم دی گستاخی کرے شیخ محقق فرماتے ہیں وہ بندہ دارہ اسلام تو ہے اس واسطے اسی اہل سنت و جماعت ہاں ساڈا بڑا سونا سچا تے سچا مسئلہ ہے سانو سیدی اعلی حضرت نے یہ درس دیتا ہے کہ جنہاں نبی پاک علیہ السلام دی آل دی محبت اور صرف میں اکثر آخدا ہونا کہ صرف اے شعر اعلی حضرت دا آب تطہیر سے جس میں وہ کوئی صرف اے دی تشریح کر دے پڑھ لے اسانو نہ دسے کی یہ آپ سمجھ لے خود سمجھ لے بس ایک ہی آب تطہیر کنوں آکے ہے کیڑے پانی نو کے وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا اتھے آب تطہیر کنوں آکے گیا آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوس تینت پہ لاکھوں سلام سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام میں ایک جگہ تے تقریر کیا سلام اللہ علیہ ایک حضرت میں نو کہنے لگے جناب سلام اللہ علیہ نہیں کہنا چاہیے رضی اللہ عنہ میں کہ جی بالکل ساڑھے سے رکھاں تے اسی آکھتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہنے ہیں لیکن سلام اللہ علیہ ادھا مطلب کی ہے ترجمہ کہ جی ترجمہ کی کرنا میں کہ نہیں میں کر دینا میں کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام کہ میں سلام اللہ علیہ میں ایک سلام آکھیا اعلیٰ حضرت لاکھوں سلام آکھیا میں کہ یار لاکھ برداشت کر گیا میں مسلم دا ایک بھی برداشت کر گیا کیوں یا سیدی اعلیٰ حضرت نے سانو دسیا کہ اس گھر دا مقام مرتبہ کی جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام اور جس وقت قصیدہ نور اچ لکھیا سیدہ پاک دی شان کہ تعارف کی کروایا نور بھائی خود نور بنت نور
زوج نور، نور و نور، آپ نور، نور دی دھی، نور دی بیوی تے نورین دی ماں۔ آپ نور، ابا جی نور، خامد نور، شہزادے نور، سبحان اللہ کہہ دو۔ سیدی اعلیٰ حضرت کشتہ عشق مصطفیٰ اشاہ امام احمد رضا کا رحمت اللہ علیہ فرماتے نور بنتے نور زوجے نور نور نور، ذرا آنکھوں سائے رل کے نور بنتے نور زوجے نور نور نور، اجے تک تہاڈی آواز نہیں آئی سارے آپو نور بنتے نور زوجے نور 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 بنتے نور زوجے نور نور نور، نور متلقی کنیز اللہ رے لانا نور کا۔ آواز کھولنی پڑی ہے بھائی، این نہیں کرنا، سیدہ پاک کا ذکر ہے، سب کا میں ذمہ دار ہوں۔ آواز کھول کے ذرا نور بنتے نور زوجے نور 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 بنتے نور زوجے نور 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 متلقی کنیز اللہ لانا نور کا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ایک باری سارے رل کے آنکھوں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، نور تیرا سب گھرانہ۔ میرے آقا کریم دی لگے جگہ ملکہ فردوس بری سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عالمہ فاضلہ صابرہ شاکرہ نیرہ منورہ سرورہ صائمہ فقیہہ حافظہ قاریہ جناب سیدہ پاک سلام اللہ علیہا، آپ نے وہاں جناب امام حسن کی ولادت کو چند گھڑیوں کو بعد مؤذن نے آزاد کی۔ میری جناب نبی پاک کی لگتے جگر سیدہ کائنات آپ نے مصلی بچھایا، نماز کی تیاری کی تھی، مدینے دینا کی دیا، ختم نبوت کے تاجدار میرے سے دعاتے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کو پوچھے یا رسول اللہ جگہ بساتے ہاں کوئی عورت بچے کو جنم دے دے فوراً نہ تلاوت کر سکتی نہ عبادت کر سکتی، چند ایام نے نہ تلاوت کے نزدیک جائے نہ عبادت کے نزدیک، اجے حسن پیدا ہوئے زہرا مصلی بچھا کے اللہ کی عبادت نہیں کھڑو گئی۔ آقا مسئلے کی وضاحت فرماؤ، سرکار نے فرمایا اے اہل مدینہ سارے کان کھول کے سن لو، میری فاطمہ انسانی یہ میں مزید وضاحت نہیں کرنی کیونکہ جا پئی ادب والی الفاظوں کا چناؤ ایسا کرنا ہے، کوشش اپنی طرفوں کرنی ہے کہ ایسے الفاظ منہ چو کرنے میں جو کل حضور کے سامنے بھی کہہ سکتے، اس واسطے بڑا بچ کے چلنا۔ میں مزید دیتے وضاحت نہیں۔ انسانی حور لگاتار کوئی عورت 200 مہینہ عبادت کر سکتی ہے، تلاوت کر سکتی ہے، جے سیدہ پاک وال ویکھو مہینے دے 3 دن عبادت بھی ہے تلاوت بھی ہے۔
2 مہینے دے 60 دن عبادت بھی ہے تلاوت بھی ہے، 3 مہینے دے 90 دن کوئی ناغا نہیں، عبادت بھی ہے تلاوت بھی ہے۔ ایک عورت جدے پیٹ وچ بچہ ہوئے نا وہ لگاتار عبادت کر سکتی، کیوں کہ وہ جڑا انہوں ماہانہ خون آندا ہے نا وہ بچے دی گروتھ دا سبب بندا ہے۔ تے بی بی پاک دے تو پاک نے، حضرت امام یوسف نبانی نے لکھیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عورتاں والے جڑے ماہانہ امراض نے میری شہزادی دے تو پاک ہے، تے پھر جدے پیٹ وچ بچہ ہوئے اسی نال بچے کی گروتھ ہوندی۔ تے سیدہ پاک دے تو پاک سن، حسن و حسین دی بیٹی خوراک کی۔ میں عرض کی تھی میں صرف اتنے اشارے نال گل کرنی ہے، میں وضاحت نہیں کرنی، میری اوقات ہی نہیں۔ میں صرف اتنا عرض کراں گا کہ کسی ادب والے نو پوچھنا ہے مسئلہ، بے ادب نو نہیں پوچھنا۔ کیوں جی؟ ادب والے نو پوچھنا ہے، بے ادب نو نہیں پوچھنا۔ ہاں ایسے بندے نو پوچھنا ہے جنہیں حقیقی اعلیٰ حضرت کا دامن تھامے آ، کیونکہ میں مسئلہ عالم تخیلات ہی چل حضرت کو پوچھا ہے۔ میں عرض کیتی اے بریلی دے تاجدار، اے عشق مصطفیٰ، اے محب آل و اصحاب، میں تو صرف اتنا دسو شہزادیاں دی پیٹ وچ خوراک کی سی؟ میرے بریلی دے امام فرمایا مولوی مختصر تے جامع صرف اتنی گل ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ، بولو بولو، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ، نور کا نور کی سرکار سے آیا نشانہ، نور کا ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین چھوڑا، نور کا ناریوں کا توڑ تھا دل جل رہا تھا، نور کا ناریوں کا توڑ تھا دل جل رہا تھا، نور کا اے عمر تم کو دیکھا ہو گیا اللہ کلیجا، نور کا کیونکہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب کرامہ۔ بولے بولے میں شیخ سنان کا بہانا حضرت نے جڑا سیدہ پاک کے منار پہ پڑھیا، سنو توجہ نال، ذرا سارے دی توجہ ہو جائے۔ افتخار رضوی صاحب اعلیٰ حضرت نے ایک شعر پڑھیا سیدہ پاک نے مزار پہ، او شعر سنو۔ آپ فرماندے مینوں ادب مانے ہویا، میں جناب سیدہ پاک کے مزار تے حاضر ہویا، کچھ عرض کرنا چاہیا لیکن ادب کی وجہ تو میری زبان بند ہو گئی، میں بولیا نہیں، پھر کی ہویا میری عقیدت دیکھ کے فرشتے میرے ترجمان بن گئے۔ میرے امام فرماندے مجھ کو کیا منہ عرض کا، مجھ کو کیا منہ عرض کا، لیکن فرشتوں نے کہا، مجھ کو کیا منہ عرض کا، لیکن فرشتوں نے کہا، شہزادی در پہ حاضر ہے یہ مردان کا۔ عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت۔ اعلیٰ حضرت تو پڑھے ہی نہیں، کاش کہ اعلیٰ حضرت تو پڑھے ہوتا، ہاں نہ سمجھے۔ اعلیٰ حضرت فرمایا پھر پڑھیے، آپ فرماندے مجھ کو کیا منہ عرض کا، لیکن فرشتوں نے کہا، مجھ کو کیا منہ عرض
گھرانا ایک انگریز دور کا بیوروکریٹ ہویا قدرت اللہ شہاب نہ سنیا نا پڑھے لکھے لوگ ماشاءاللہ خاص کر ذرا توجہ کر قدرت اللہ شہاب وہ شہاب نامے چ لکھدا بھی میں ایک دن سفر تے نکلیا جمعے دا دن سی تے جمعے دا دن سی ایک پنڈ چوں میں گزریا تے کچی مسجد تے جمعے دا ٹائم میں سوچیا چلو 2 رکعتاں پڑھنیاں نے جمعے دیاں تے پڑھ لینے کہنے لگا میں مسجد داخل ہوا تو مولوی صاحب تقریر کر رہے تو انہیں خود لکھا نے کہا کم خاندہ مولوی صاحب خطبہ دے رہے تھے کٹ پڑھیا مولوی میں خطبہ دے رہا سی میری ادھر توجہ نہ پڑھے لکھے بندے ہوندے نے کی کٹ پڑھیا تے پتہ نہیں کی کر رہا میں توجہ ہی نہ کی کہندا کافی دیر میں بیٹھا مولوی صاحب کوئی ادھر دی کرن کو ادھر دی کرن اخیر نہ مولوی صاحب نے باپ بیٹی دے رشتے دا تعلق جدو بیان کیتا نا تو انہیں نال ہی آکھیا کہ جدو صحابہ نو کو کم ہوندا سی نا تے منوانا ضروری ہوندا سی تے صحابہ کرام سیدہ پاک اور قدرت اللہ شاہ کہندا جدو نے گل کیتی نا تے میں پورے کان چکے تے میں توجہ کیتی بھئی صحابہ کرام پھر سیدہ پاک دے دروازے جاندے سن آکھدے سن کہ اے گل ابا جی کولو منوا دیو یقیناً تانوں نہ نہیں ہونی کہ پھر جدو سرکار نو سیدہ پاک عرض کردیاں سن تے حضور اپنی دھی نو نہ نہیں سن کردے انکار نہیں سن کردے ایک گل کیتی قدرت اللہ شاہ آخدا ہے کہ مجمع تے رکت تاری ہوئی میرے تے بھی رکت تاری ہوئی کہندا جمعے دی نماز ہوئی میں اتھی بیٹھا رہا اتنی رکت میرے تے تاری نہیں میں اتھوں اٹھی ہی نہیں کہندا پھر میں 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ دی بارگاہ عرض کیتی مولا میں اے 2 نفلاں دا ثواب آقا کریم علیہ السلام دے وسیلے نال سیدہ پاک دی روح نو پیش کردا اے نسخہ نوٹ کر لینا تے پریکٹیکلی گل کر رہے ہیں کہ اے تحفہ 2 نفلاں دا سیدہ پاک دی بارگاہ پیش کردا مولا قبول فرما تے انہاں دی روح نو میرے ول متوجہ فرما تے میں عرض کیتی ہے بی بی پاک میں سلسلہ ویسیہ تے کم کر رہے ہیں ایک تے اگر تے اے سلسلہ ٹھیک ہے ابا جی کولو پوچھ کے دیو تے دوسرا ایک 2 گلاں نہ ہور عرض کیتیاں کہ اے منظوری ابا جی کولو لے دیو کہنے لگے تو میں ایک کر کے تے 6 تو 7 ہفتے گزر گئے قدرت اللہ شاہ آخدا میں بھول گیا 7 ہفتیاں تو بعد میری ایک بھابی جرمن تے وہ 9 مسلمہ سی یعنی پہلے غیر مسلم سے انہیں کلمہ پڑھیا تے نیک بڑی سی اور صحیح مسلمان ہوئی سی پوری دی پوری اسلام میں داخل ہوئی سی نیک خاتون سی انہیں میں نے خط لکھیا 7 ہفتے بعد میں نے خط ملیا ادھے چنے لکھیا بھائی قدرت اللہ یقیناً تسی خیریت نال ہوو گے میں تو انہیں خوشخبری سنانی سی پچھلے دنوں نبی پاک علیہ السلام دی لخت جگر میں خواب آقا کریم علیہ السلام دی صاحبزادی نے میں نے سپیشلی توڑے واسطے حکم دیتا کہ بھائی نو دس دے کہ جس سلسلے تے چل رہے ہیں بالکل چلتا رہتے وہ جڑا تیرا کام سی میں ابا جی عرض کر دیتا موجہ کرنا منظوری بھی لے اور جن نے سرکار کی بارگاہ کو منظوری لینی ہے نا اور بی بی پاک تے قدمہ بچھا کے بی بی پاک تے قدمہ دی خواب تے سر رکھے اتھے آ کے عرض کرے یاد رکھنا صدیق اکبر تو رہ کے میرے نبی دے آخری صحابی تک امام ابو حنیفہ تو رہ کے احمد رضا تک کوئی اور اسکول تک مقدار صحابی تابی ہر ہستی خطیب ادیب جتنے بھی ہستیاں گزرینا جناب صدیق اکبر آتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ عمر اصغر فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ عثمان اصغر فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ علی اصغر فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ میرے نبی کا اتنا 30,000 صحابی کرتا ہے میرا ماں باپ آتا توانے سے قربان امام ابو حنیفہ ائمہ اربعہ کرتے محدثین مفسرین دادا علی اجمعین خواجہ اجمعین میرے علی حزب الولیم غوث کلیم پیر سیال میرے علی ضیاء الامت بابا فرید نظام الدین اولیاء ہر ہستی کا مقدم فدا کا حبیب و امی یا رسول اللہ آقا ساڈا ماں باپ تواڈے تے قربان کل کائنات کا ماں باپ جس مصطفیٰ پہ قربان اور حضور فرماتے ہیں فدا کی امی بابی اے فاطمہ ہر ایک کا ماں باپ میرے پہ قربان میرا ماں باپ مر نہ کرے میں عظمت کے کیڑے پہلو تے گل کراں
کس پہلو تے گل کرا؟ میرے تو پہلے جدو میں حاضر ہویا اتنے کوئی بڑی خوبصورت لائٹ پڑھ رہے سن اقبال دے اشعار. سعید رحمانی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا ماشاءاللہ قاری صاحب پڑھ رہے سن. وہ مولانا روم والی سور سی. میں تاں پہچان لیا. میں کیا بھی بندہ کوئی صحیح مثنوی دی طرف سے پڑھ رہے سن. اور اقبال دے او اشعار دیکھو نا کی کسی دی پہچان کی ہے. خاتون دی پہچان دھی کی دی ہے, بیوی کی دی ہے, ماں کی دی ہے. اقبال نے ہی تے گل کی تھی کہ بھئی حضرت مریم کی صرف ایک نسبت, صرف ایک نسبت, آج سے نسبت حضرت زہرا عزیز تے زہرا دی اپنی نسبت. حضرت مریم دی ایک نسبت اور سیدہ پاک دیاں تین نسبت. اور دھی کی دی تسی سن چکے ہو. رحمت کے لیے فاطمہ رحمت کی گھڑی ہے جی. نور چشم رحمت للعالمین آ امام اولین و آخری. بی کی دی بانو ہے تاج دار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. اچھا ویکھ لو اقبال دا اے شعر بھی ہضم کر لیا لوگا. مرتضی مشکل کشا شیر اج تک اس دے کسی فتوی لایا تے کڈو. اے میں پڑھا تے میرے تے فتوی مشکل کشا تاجدار حل عطا. تاجدار حل عطا پتہ کون ہے؟ ایک ہوندا نا سخی, ایک ہوندا شح, ایک ہوندا بخیل. بخیل ہوندا ہے جڑا آپ تے کھاندا کسی نو دیندا نہیں, تے شح او ہوندا نہ آپ کھاندا نہ کسی نو کھان دیندا. ایک ہوندا سخی جڑا دیندا ہے, تے ایک ہوندا تاجدار حل عطا. ایک ہوندا ہے آپ بھوکا رہتا وڈی آتا وڈی آتا منتن دے گیا تھا بہت ہو دیا. تاجدار حل تاجدار حل عطا تاجدار حل عطا. حضرت مولا کائنات کو تسی مشہور واقعہ سنے ہونا, علماء خطبہ بیان کر دیں کہ منگی روٹی اٹھا دی قطار دے دی کیونکہ علی دا دربار سی نا, پوری قطار دے دی تھی. ایک دن حضرت سیدہ پاک سلام اللہ علیہ حضرت علی بارو سفر تو آئے نا تے چہرے تے نقاہت دیکھی. فرمایا فاطمہ لگتا کوئی طبیعت ٹھیک نہیں. کہنے لگی کئی دنوں تو کھادا کچھ نہیں. مولا علی نے فرمایا فاطمہ میرے کو مانگ لیندی ہو؟ سیدہ پاک نے فرمایا میں جس پیو دی دھی ہوں انہیں میں نے مانگنا سکھایا, میں نے مانگنا نہیں سکھایا, میں نے مانگنا نہیں سکھایا, میں کیوں میں مانگنا. مولا علی نے فرمایا کسی چیز سے طبیعت تے دسو. اس وقت سیدہ پاک نے فرمایا انار کھان تے میری طبیعت. تے مولا علی کو ایک درہم سی بازار گئے تے انار خریدیا, خرید کے واپس آ رہے ہیں تے رستے تے ایک فقیر تڑپ رہا ہے. کہ آپ نے فرمایا کی گالی, انہیں آکھا بیمار آ. فرمایا کوئی دوائی شوائی لائے, انہیں آکھا اطباء آکھ دینے انار کھا. جدو کیفیت دیکھی نا تے مولا علی نو سمجھ آ گئی بے اینو اس وقت زیادہ ضرورت ہے انار جڑا تڑپ رہا ہے, زندگی موت دی کشمکش. انار کڈیا فرمایا اے لے دے کے چلے گھر آئے. سوچیا بھئی ہن میں فاطمہ نو کی جواب دے. اندر گئے تے فاطمہ دا چہرہ حشاش بشاش, گھر دے کم کاج کر رہی ہیں بالکل عافیت دے نال. تے نال ہی حضرت سیدہ پاک فرمایا تشریف لے آئے. فرمایا فاطمہ ہن طبیعت ٹھیک ہے کہ وہ تو ہی ٹھیک ہو گئی سی جدوں تسی فقیر نو انار طبیعت تو ہی ٹھیک ہو گئی جدوں تسی فقیر نو انار دیتا. حضرت مولا کائنات اتنے تک گل سنی نہ تے بوئے تے دستک ہوئی. آپ دروازے تے آئے, کون؟ سلمان. مولا علی فرمایا کیویں آنا ہے؟ کہ حضور نے اسلام کو انار تحفے چاہے سن تے سرکار فرمایا جا فاطمہ اور علی دے گھر دے آ. اے میں دین آیا. مولا علی نے نہ ایک انار ہو لے کے کھڑے کپڑا ہٹایا, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. فرمایا میرے نہیں, کہ میرے نہیں. حضرت سلمان عرض کر دینے تواڈے نے نبی پاک علیہ السلام بھیجا ہے. فرمایا نہیں 9 میرے نہیں ہو سکتے. میں کہا تواڈے کتنے ہونے سن؟ فرمایا 10. میں کہا کتنے یقین ہے؟ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. اللہ فرماندا ہے کہ میری راہ تے ایک دے دے میں بدلے تے 10 دینا. علی نو کیوں رہنا میرے 10 نے میں زیادہ 10 نہیں.
اسی وقت سلمان فارسی نے جیل میں دستاندار کھڑے فرمایا میں چاہیا چلو انار تے دے چلے ہم باب العلم دا امتحان بھی یعنی چلو تسلی ہو جائے اے بغض دا امتحان نہیں محبت دا امتحان یعنی سوال کیتا بھی چیک کر لیے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک آیا نا یہودی وہ کہنے لگا کہ سنیا تسی ہر گل دا جواب قرآن چو دیندے ہو مولا علی فرما ہاں کہنے لگا کہ پھر میں ایک سوال کرنا جواب قرآن چو دیو مولا علی فرما کر سوال وہ دی داڑھی دے تھوڑے جے تھے مال سا مولا علی دی گھنی داڑھی سی کہنے لگا قرآن چو ثابت کرو تواڈے وال زیادہ کیوں نے میرے تھوڑے کیوں میرے جہاں تو مولوی ہوندا تے سوچی پہ جاندا تے مولا علی انہاں بھی نہیں سوچا جنہ میں توقف کیتا انہاں بھی نہیں سوچا او دا سوال مکیا تے مولا علی نے فرمایا ہاں انہاں قرآن کی استدلال کر دینا تیری داڑھی تھوڑی کیوں میری زیادہ کیوں انہیں آکھا دسو قرآن دی کیڑی آیت فرمایا والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربی والذی خبث لا یخرج الا نکدا اللہ فرماتا ہے کہ زمین چنگی رہے گی فصل چنگا دے گی جی بھڑی رہے گی فصل بھی بھڑی علم و حکمت کے تارے ہمارے علی نہ علی اس کو پڑھا کہ چلو کسی لال تنور لال علم و حکمت کے تارے ہمارے سارے دی آواز آئی ہوں تو میں فیس ریڈنگ بھی کرنی ہے نال نال علم و حکمت کے تارے ہمارے علی بے قصوں کے سہارے ہمارے بے قصوں کے سہارے ہمارے علی جن کے دیدار کی آقا مانگے دعا جدو نبی پاک خندق کے بھیجیا یا اللہ علی نو سلامت رکھی کہ میں نے تمہاری علی بھیڑ دکھائی سلامت یہ دعا کی تھی شاعر آخر جن کے دیدار کی آقا مانگے دعا جن کے دیدار کی آقا مانگے دعا جن کے دیدار کی آقا مانگے دعا مصطفیٰ کو ہے پیارے ہمارے علی اچھو کے دراتے یا علی 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 کس نے خیبر پہ گانا علم دین کا 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 سب صحابہ پکارے ہمارے علی یا 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 علی باب جنت خدا سمجھو اس کے لیے باب جنت خدا سمجھو اس کے لیے باب جنت کھلا سمجھو اس کے لیے جس کو کرتے اشارے ہمارے غلطی تو چوری سی مانو یا تاجدار حق نعرہ حیدری
کسی نے آخیا کہ یہ 5 تن پاک جڑا ہے نا یہ تشیع دی اصطلاح ہے. میں کہا پھر کہنے لگا ظاہر ہے جی پھر تشیع کی اصطلاح ہے تو پھر ہمیں تو 5 تن پاک نہیں کہنا چاہیے. میں کہا حق 4 یار جڑی ہے صرف صحابہ دی اصطلاح ہے. کہندے گل بھڑی ہے. میں کہا گل بڑی چنگی ہے تاں ہی تے سینے نال لائی در لاؤ نعرہ تحقیق. میں کہا سانوں تے کوئی تکلیف نہیں. کہندے گل چنگی ہے. میں کہا 5 تن پاک والی گل چنگی نہیں. آکے جی 5 کی صرف تخصیص ہو رہی ہے. میں کہتے پھر 4 کی تخصیص ہو رہی ہے. آکے جی مطلب یہ ہے سارے حق پر ہیں لیکن 4 کو خصوصیت ہے. میں کہ سارے پاک ہیں 5 کو خصوصیت. اصل پتہ کی ہوتا ہے اندر خون چنگا ہوئے نا بندہ اس دی عادت نہیں کرتا. خون چنگا ہوئے. میرا ایک 2 جملے ہے جڑے بڑے وائرل ہوئے کیونکہ میں جمعے تے تقریر کرتا ہوں اردو وچ تے اوتھے میرا ایک جملہ وائرل ہویا کہ علی کو ماننے کے لیے ماں کا نیک ہونا ضروری ہے اور باپ کا ایک ہونا ضروری ہے. اگلا میں جملہ آکھیا جیسے تھرمامیٹر تاپ چیک کرتا ہے ویسے علی کا ذکر باپ چیک کرتا ہے. ابا چنگا ہوئے ابا چنگا ہوئے ماں بھی چنگی ہوئے پتر ای دی عادت نہیں کرتے. نبی پاک دے سارے غلام حق 4 خصوصیت. نبی پاک دی پوری اولاد پاک. نبی پاک دا پورا گھرانہ پاک 5 خصوصیت. میں کہا تو اگر 5 تن نہیں مندا کہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الخاتمہ کا ترجمہ ہے. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضوی اتنی لکھیا. دیگر علماء کابرین نے وظیفہ نہیں بنایا. پھر ادھا ترجمہ کر خمسہ کا ترجمہ کی کریں گا. نہ کیوں جڑے چادر دے تھلے سن نبی پاک علیہ السلام سمیت باقی 4 رلا کے کنے بڑے. میں کیا جدو نجران دے عیسائیاں نال مبالے واسطے سرکار نکلے تے کنے سن. اچھا رضوی صاحب جدو انہاں 5 تن پاک نو عیسائیاں دے وڈے عالم نے ویکھیا عیسائیاں دا وڈا عالم وہ آکھن لگا انہاں نال مبالہ کرنا. کہاں کہن لگا نہ انہاں نال نہ متھا لایا. عیسائیاں دا وڈا عالم کہندا انہاں نال متھا نہ لایا. جنہاں عیسیٰ دا کلمہ پڑھیا سی او آدن 5 تن پاک نال متھا نہ لانا تے جنہاں مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا تو متھا لائے ذات دی کوئی بھی تے چھٹی نہ ہوندی. اپنی اوقات پہ کہ میرے نبی پاک علیہ السلام کی یاد دا مقام پہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من احبانی و احب عازینی جڑا میرے نال اور میرے نبی میں شہادیہ نال محبت کرے گا فَأَقَاهُ وَأُمَّهُ جڑا انہاں کے ماں باپ نال محبت کرے گا کان مائی تھی درجتی یوم القیامہ اور میرے درجے پہ قیامت والے دن میرے نال ہوئے گا. ایک مصطفیٰ تین زہرا تین علیم 14 حسن مجمع حسین. میں اپنا 5 تن نال رہ رہی کہ ایک 5 تن کی مان. جلدی سمجھ آئیے. اور پھر تسی دیکھو حضرت صاحب قبلہ تشریف فرمانے چلو میرے نالو آلموسٹ سینئر شخصیت. میں تے نہ دے سامنے طفل مکتب دی حیثیت بھی نہیں رکھتا. نجران دے عیسائیاں واسطے جدو حضور علیہ السلام تشریف لے جان لگے قرآن دا حکم سی نا ابناءنا و ابناکم. میں اپنے بیٹے لے کے آنا تسی اپنے بیٹے لے کے آؤ. ونساءنا ونساءکم میں اپنی عورتاں لے کے آنا تسی اپنی عورتاں لے کے آؤ. وانفسنا وانفسکم میں اپنی جان نہ لے آنا تسی اپنی جان نہ لے آؤ. میں اس کو جان نہ آکھیا تاکہ پتہ لگے بھی یہ کثرت والی اشارہ ہے نا کیونکہ صیغہ جمع ہے تے جمع دا اطلاق کم از کم 3 تے. ابنانا بھی جمع ہے ابناکم بھی جمع ہے انفسنا انفسکم نساءنا ونساءکم میں جمع دے صیغے نے کم از کم 3 پتر کم از کم 3 عورتاں کم از کم 3 جانا. پتر 2 عورت 1 جان بھی 1. سیغے قرآن دے سیغے جمع دے. حکمت کی ہے میں نو انج لگا کہ سرکار فرمایا لے او تواڈے جننے
اترنے تواڈے سارے ایک پاسے میرے کلے حسن تے حسین لے آئے سائیو تواڈیاں جتنی عورتاں تواڈیاں ساری عورتاں ایک پاسے میری کلی سیدہ ایک پاسے لے آؤ تواڈیاں جتنی جانت تواڈیاں ساری جانت ایک پاسے میرا کلا علی کیا بات ہے قاری صاحب، کیا بات ہے۔ اور پھر جس وقت حضور علیہ السلام نکلنے لگے امام حسین کو چک لیا کیونکہ 6 ماہ عمر سی امام حسن ٹردے سن انگلی پکڑ لی تے سیدہ پاک کو فرمایا فاطمہ پیچھے آ جا علی تسی فاطمہ دے پیچھے اور سننا ذرا جملہ سننا نبی پاک علیہ السلام شاید اس واسطے ترتیب رکھی کہ شہزادی پہلی بار گھر دی دہلیز تو باہر پیر رکھنا ہے وہ بھی اللہ دی توحید دی خاطر اسلام دی ناموس دی خاطر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ چلے میرے پیچھے علی چلے فاطمہ دے پیچھے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام حضور علیہ السلام نے نہیں چاہیا کہ میری بیٹی دے پیر دا نقش بھی کوئی غیر محرم دیکھے سرکار فرمایا جتھے میرے پیر دا نقش بنے اتنے فاطمہ پیر رکھے جتھے فاطمہ دے پیر دا نقش بنے اتنے علی پیر رکھے بندہ تے بندہ رہ گیا کہ میری شہزادی دے پیر دا نقشہ ان چھٹ جائے کہ تھلوں زمین دیکھن لگے نبی دا پیر نظر آئے ان کو آسمان دیکھن لگے علی دا پیر جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے فاطمہ زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے عظمت دیکھیں جو پہلو تے گل کر اور کسی نے کیا خوبا کیا کہ بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا میں اس جمعے سیدہ پاک دا موضوع بیان کیتا کیونکہ رمضان دا پہلا جمعہ عموماً اسی بیان کرنے ہیں تے اے جمعہ میں مدینہ پاک حاضر ہونا ہے اچھا میں نو ٹکٹ مل رہی سی کل گزشتہ جڑی گزر گئی سستی مل رہی سی تے انہاں کہہ جی یہ ٹکٹ مل رہی ہے بڑی سوٹیبل ہے میں کہ نہیں میں 2 رمضان والے پروگرام میں شرکت ضروری ہے میں اس تو سیدہ پاک کی بارگاہ حاضری دے کے حضرت قبلہ رضوی صاحب دے سینکڑوں مریدین دی گواہی لے کے اے شکلہ میرے سامنے ہوئی ہے جب میں جنت مکی سیدہ پاک سے مجھے دیکھ رہا ہوں اے آنسو بھی میرے سامنے ہونے اے چہرے میرے سامنے ہونے میں کہا کہ دسنا کہ اکھاں نہ ہوگی نہ سن تو اگر ذکر چھوڑ کے ایک بزرگ بیٹھے سن اور سباب کی یہ جاویاری کر رہے سن ان جنہوں کھیت کو شراب پیتا سی کہ میں تھوڑے ٹکڑوں کا نال آتا سن ایک مچن مچن کی آتے سن پتہ لگا کہ نتیہ ماما بھی چنگیا کہ نہ پیوں کی سکتا جنہاں کے سارے ثواب واسطے تمام ہویا حضرت محدث عبدالوی رحمت اللہ علیہ حضرت مائی صاحبہ رحمت اللہ علیہ اور شیخ صاحب دے والدین کتنے عظیم لوگ نے جناب ہیں جی انشاءاللہ سارے دا سلام ہے حقیقت اتنے ادار میں کو بھول جانا تو کیویں ہو سکتا ہے بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا میں انج دی کیفیت ہوئے نا تے مہینہ مہینہ کیفیت پاری رہنی ایک مہینہ کیفیت نہیں جاندی تے میں تے پرسوں سیدھا ڈائریکٹ نہیں میں کیفیت لے کے جانی انشاءاللہ وقت بالکل قریب آ گیا پر بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا یہ فردوس کوثر تمہارے لیے تیری سلطنت کا کنارہ نہیں ہے تیری سلطنت کا کنارہ نہیں ہے یہ دھرتی یہ امبر تمہارے لیے ہے اس کے آنکھوں بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا یہ فردوس کوثر تمہارے لیے تو
حسن حیا ہے تو نور رضا ہے تو حسن حیا ہے تو نور رضا ہے تو فخر طہارت تو شان ثنا ہے حیا کے رضا کے وفا کے ثنا کے حیا کے رضا کے وفا کے ثنا کے یہ سب آدھا سے تمہارے لیے ہے بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا تو دختر نبی کی تو زوجہ علی کی نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین بانو تاجدار العطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا مادر آقا قدر پرکار عشق مادر آقا بلا سالار عشق رشتہ آئین حق زنجیر پاس پاس فرمانے جناب مصطفیٰ ورنہ گلدر تربتش دید میں سجدہ پر خاک دلواشید میں تو دختر نبی کی تو زوجہ علی کی تو محبوب ہستی ہے ذات جلیلی کی سننا توجہ خدا کہہ رہا ہے کسی کو نہ دھوکا خدا کہہ رہا ہے کسی کو نہ دھوکا یہ شبیر شب تمہارے لیے ہے گیا کس طرح ہو تیری شان زہرا گیا کس طرح ہو تیرے در سے خیرات تقسیم ہوگی خدا جسے اوجے کمان دیتا ہے اسے بطور کی چوپٹ میں ڈال دیتا ہے پرکھنا ہو اگر کسی کو تو یا علی کہو یہ وہ نام ہے جو شجر کمال میں دیتا ہے قبولیت کی گھڑیاں مانگ لو جو منگنا جی مانگ لو جو منگنا جی سید کی نظر ہوگی یقینی طور پہ تیرے در سے خیر تقسیم ہوگی کسی کی بھی ایسی تعظیم ہوگی جبریل جن کے قدم چومتا ہے جبریل جن کے قدم چومتا ہے کھڑے وہ پیغمبر تمہارے لیے بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا جتنے بھی ہیں آج حاکم سواری جتنے بھی ہیں آج حاکم سواری تیرے در سے جائے نہ گرے ہاتھ خالی یہاں آج سب پہ کرم کی نظر ہو یا سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ صابرہ شاکرہ حافظہ قاریہ فقیہہ آج کوئی خالی نہ جائے تھوڑا نام سن کے اکھاں بھی آنسو آئے لوگ تھوڑے نال عقیدت رکھتے طرف رہے تھوڑی اور آپ کا نام سن کے اتنی عقیدت اور محبت صرف محبت نہیں بلکہ قرآنی حکم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى
انہیں پریکٹیکلی وہ محبت کا پریکٹیکل پیش کر رہے ہیں اور اللہ کریم دا وعدہ ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا رب فرماتا ہے جڑا میرے نبی دے قریبیاں نال مودت والی نیکی کرے گا میں تیرے حسن نو بڑھاواں گا ان اللہ غفور شکور اللہ بخشن والا قدر فرمانے والا ہے جتنے بھی ہیں حاکم سوالی تیرے در سے جائے نہ یہ ہاتھ خالی یہاں آج سب پر کرم کی نظر ہو یہاں آج سب پر کرم کی نظر ہو یہ سب آئے نوکر تمہارے لیے یہ سب آئے نوکر تمہارے لیے کی صحابت کا ذکر تیرا ہم نے کہیں کتابت امام زرقانی نے اس روایت کو نقل کیتا ہے بس میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا قبلہ حضرت صاحب نے میں ٹائم پوچھا فرمان لگے بھائی کھلا ٹائم محدود کر لو تواڈی مرضی جے گل بن جائے یعنی نظر ہو جائے نظر تے ہو گئی یقیناً ہو گئی اور آئے بھی آئی تسی صرف سیدہ پاک لیں گے اشتہار کا ٹائٹل یہی ہے بس سیدہ پاک لی تسی آئے ہو خوش قسمت لوگ ہو بختاں والے ہو ماں پیو چنگے تواڈے اس واسطے اس پاک محفل ہی چاہیے کیونکہ پاک آ سکتے ہیں پلیت ویطہرکم تطہیرا کہ گھرانہ صرف پاک نہیں پاک گھر ہے پاک گھر ہے رب فرماندا ہے یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم محبوب میری آیتاں تلاوت کرو کتاب و حکمت کی تعلیم دے کے میرے بندیاں نو پاک کرو یعنی رب نے محبوب کی ڈیوٹی لائی کہ میرے بندیاں نو تسی پاک رکھو تواڈے گھر والوں نو میں پاک رکھاں انہاں دے نیڑے او لگے گا جڑا پاک ہوئے گا پلیت نیڑے نہیں لگ سکدا تسی سارے پاک پلیت کے ذکر دے بھی نیڑے نہیں آ سکتے اے یاد رکھنا تو بنو سلیم قبیلے دا یہودی آیا نا نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ تورات پڑھ رہا سی تے تورات وچ انہیں پڑھے آخری نبی دی علامت یہ ہوئے گی کہ ایک یہودی انہاں دے دربار جا کے کپڑے منگے گا کپڑے ملن گے پگڑی منگے گا پگڑی ملے گی روٹی منگے گا پھر صدا ہوئے گی گلیاں صدا لگے گی پھر اس نبی دی بیٹی دا گھر آئے گا وہ چادر دے دے گی یہ انہیں پہلی کتاب وچ پڑھ رہے ہیں وہ تورات وچ پڑھدا پڑھدا انہیں آکھیا لے بھائی محمد کریم علیہ السلام نے ختم نبوت دا دعویٰ کیتا بھی میں آخری نبی میں ہاں تے اے میں پڑھ رہا ہاں تے اے چیک ہو جائے گا اپنی کتاب وچ پڑھ رہے ہیں وہ اٹھیا انہیں قمیض نہیں پائی سیدھا حضور دے دربار آ گیا آ کے کہنے لگا جی مسلمانہ دے نبی میں یہودی ہاں میرے بدن تے کپڑے نہیں کپڑے دیو ایک صحابی نے کرتا پیش کیتا آخر لگا جی میرا سر ننگا کہ جو مولا علی پگڑی لا کے پھر کہنے لگا جی بھوک لگی ہے کھانا کھلاؤ سرکار فرمایا سلمان اٹھ یہ انگلی پکڑ گلی صدا لا جدو گلی چ نکلے پہلا گھر سیدہ پاک دا سیدہ پاک نے دیکھا پکی شے کوئی نہیں سی یہ بھی ادب دا تقاضا پکی شے اس وقت کوئی نہیں سی میں کہوں ابھی گھر وچ کچھ نہیں سی پکی شے کوئی نہیں سی اسی نہیں ادب والے پکی شاید کوئی نہیں سی تو لگی سی بھوک سیدہ پاک نے فرمایا یہ بہت ہی جلدی ہے نا کہ شہزادے نے فرمایا اے چادر لو جا کے چاچے سلمان نو آپ کو فروخت کر کے جڑے پیسے بن دے اس بابے نو جا تے جدو سیدہ پاک دی چادر شہزادے لے کے آئے نا تے بابے بنو سلیم دے یہودی نے دیکھ کے آکھیا سلمان کے بچے کون نے انہاں آکھیا بچے نبی پاک علیہ السلام دے نواسے انہاں دی ماں کون ہے انہاں کیا فاطمہ الزہرا نبی پاک علیہ السلام کی شہزادی اے سنیا نام نے آقا ہے کردار میں قرآن وچ پڑھیا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ بھائی صاحب کیا بات ہے تیرے گھر سے خیرات تقسیم ہے
صرف کھان واسطے نہیں ایمان بھی دے دیتا. اس کردار دی وجہ تو ایمان نصیب ہوگا. انہیں آخیا کردار میں تو رات پڑھ کے آیا جنہوں نے کردار دا تذکرہ پہلیاں کتابیں چوئے. ہائے 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 اسی پڑھتے ہیں نا درس نظامی داخل ہوئے نا تے استاد صاحب نے پڑھایا کریمہ ببخش برہان ماں کہ ہستو مسیر کمندے ہوا ندار ہے بغیر ہاں. اس فریاد نہ سنی خطا خطا بخش. بخش اچھا اسی میں والد صاحب نے پوچھا میں کر کوئی اسی تقریرہ جنہیں کدی سنیا بھئی یہ چیز زیادہ استعمال ہوندی ہو نہ کہ پتر فارسی نو جانن واسطے شروع چ میں کہ سادی تو علاوہ کوئی قاعدہ نہیں پڑھیا جا سکتا. تے آخر انہاں دے ہاتھ وچ وی زہرا دے پتر میرے علی دا دامن سی. یہ میں دوستاں نو دس رہا صاحب چائے پیندے ہیں کہ حضور قبلہ عالم تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا مطالبہ فدق تھے کہ حقیقت یہ تھی کہ حدیث پاک کا ایک نور تھا جو صدیق اکبر کے سینے میں محفوظ تھا. امت تک وہ نور پہنچا نہیں تھا. نبی پاک علیہ السلام کے وصال با کمال کے بعد سیدہ پاک کے علاوہ حضور علیہ السلام کی کوئی دوسری اولاد موجود نہ تھی. تو اللہ نے چاہا اس کی مشیت میں یہ ارادہ فرمایا مشیت الہی نے کہ یہ نور امت تک منتقل ہو. تو سیدہ پاک کے ذریعے صدیق پاک کی بارگاہ میں یہ سوال کروایا. صدیق نے اس حدیث کا اظہار فرمایا. تو فقط اتنا سبب تھا کہ سیدہ پاک اس حدیث کے نور کے منتقل ہونے کا سبب بنی. نہ صدیق غاصب نہ سیدہ خطابہ. اس کی حدیث کا نور چھڑے تک دوبارہ واہ واہ کیا بات. سبحان اللہ. جی دوبارہ رپیٹ. گل دی سمجھ آ گئی بھائی اے حدیث کا نور ساڑھے تک پہنچ رہا ہے. بس سیدہ پاک کو سبب بنیاں. آپ سوال نہ کر دیاں کہ حدیث دا نور صدیق اکبر دے سینے تک محفوظ رہندا کہ امت تک پہنچیا ہے. سیدہ درس مطالبے تے نہ سیدہ خطا تے نہ صدیق غاصب. جدو نبی پاک علیہ السلام کا فرمان اسی سنیے تے سر جھکا لئیے تے جدو تھی سنیا ہونا جب بیٹی نے سنیا ہونا تے جڑے سانو امام بخاری کا حوالہ دے کے آخ دیں سیدہ نے پھر اس کے بعد کلام کرنا چھوڑ دیا اپنی بخاری پڑھو. میں کبھی بخاری اساٹی ہے پر پھر سانو پوچھنا بخاری کہہ کی رہا ہے. وہ دیتے شارحین نے لکھیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ سیدہ نے صدیق اکبر سے بول چال ترک کر دی. یہ جو کلام ہے کہ جناب صدیق اکبر کے ساتھ سیدہ نے پھر اس کے بعد کلام نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ صدق کے بارے میں کلام نہیں کیا. صدق کے بارے میں کلام نہیں کیتا وگرنہ آ پھر میں ثابت کرنا. امام جعفر صادق راوی امام جعفر صادق راوی میں حضرت ابو ہریرہ تو روایت نہیں پیش کردہ حضرت انس تو روایت نہیں پیش کردہ. ہو سکتا تیری طبیعت خراب ہو جائے لیکن امام جعفر صادق نے بھی تیری طبیعت خراب ہوئے اس کا مطلب ہے تینوں روزہ کوئی ہو رہے پھر تو جعفری بھی 2 نمبر ہویا جعفری پھر 80 ہوئے. امام جعفر صادق بیٹے نے امام باقر دے امام باقر بیٹے امام زین العابدین دے امام زین العابدین بیٹے نے امام حسین دے امام حسین پتر علی دا. امام جعفر صادق بیٹے ہی ام فروا دا ام فروا تھی ہے قاسم تھی قاسم پتر ہی محمد آتے محمد پتر ہی ابو بکر صدیق تھا. سننا توجہ نال امام جعفر صادق فرماندے مینوں میرے باپ نے دسیا انہاں دے ابا جی نے انہاں نوں دسیا یعنی امام زین العابدین انہوں نے ابا جی امام حسین نے دسیا. سونے دی لڑی روایت انہوں سونے دی لڑی آخ دیں کہ جس وقت سیدہ پاک دا وصال با کمال ہویا آدھے نے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. میں کیا امام جعفر صادق فرمان دیں کہ جعفری جھوٹ بول رہا ہے نام نہاد جعفری. صدیق نو بھی پتہ چل گیا عمر نو بھی پتہ چل گیا عثمان نو بھی پتہ چل گیا. کیوں؟ فرمایا تینوں تشریف لے آئے جنازے میں
علامہ تبری نے نقل کیتا، ابن سعد نے نقل کیتا، اور اس تو علاوہ دیگر کئی کتابوں کے اندر میں حوالہ پیش کر سکتا آدھے اس کی سند کیسی ہے، میں کہو جڑا بوا ڈھان والی روایت پیش کر دے وہ سند کیسی اکتے جی وہ دروازہ گرا سیدہ پاک کے پیٹ میں ایک بچہ تھا محسن، وہ شہید ہو گیا، میں کہ جڑا پیدا ہی نہیں ہویا نہ کتوں آ گیا، جھوٹ ویکھو تسی بچہ پیدا ہونا تے نہ رکھنا تے نہ تے حضور رکھ دے سن بھئی امام حسن پیدا ہوئے مولا علی نے انتظار کیتا بھی نہ تسا رکھنا، امام حسین پیدا ہوئے مولا علی نے انتظار کیتا نہ تسا رکھنا، تے پھر نبی پاک علیہ السلام اس وقت ظاہری طور تے موجود نہیں سن لیکن نام مولا علی رکھ دیندے، سانو کسی روایت پہ چیز ثابت تے کرو کہ بھئی اس بچے دا جڑا پیٹ اسی نہ پہلے رکھ دیتا گیا، یہ مطلب ہے گل جھوٹ ہے سچی نہیں، اور واقعی یہ سفید جھوٹ ہے، کبھی یہ زندگی بھر اگر جرت ہے تو ساڑھے سامنے پیڑ لا لیں جو مرضی جدو دل کرے اکھاں بند کر کے آ جائے پیڑ لا لیں، سمجھ آ رہی؟ امام جعفر صادق فرماندے ہیں کہ یہ گل ابا جی نے انہوں دے ابا جی نے دسی، یعنی امام حسین نے دسی کہ جدو سیدہ پاک کا وصال ہویا جنازے دیاں صفاں تیار، صدیق اکبر تشریف لے آئے، فاروق اعظم تشریف لے آئے، عثمان غنی تشریف لے آئے، طلحہ تشریف لے آئے، عبد الرحمن ابن عوف تشریف لے آئے، جدو حضرت ابو بکر آ رہے ہیں تو مولا علی مصلی امامت کھڑے، جدو انہیں ویکھیا نا کہ حضرت صدیق اکبر آ رہے ہیں تو آپ مصلی تو پیچھے ہٹے، جدو پیچھے ہٹے نا تو صدیق اکبر دوروں آ رہے ہیں، فرمایا تقدم یا علی، علی اگے رہے، مولا علی چوک نے جو صدیق اکبر کول آئے تے جناب مولا علی نے باپ پھاڑ کے فرمایا تقدم یا ابا بکر، جنہوں نبی اگے کھڑا ہے علی پیچھے کھڑے جنہوں نبی اگے کھڑا رہے علی انہوں پیچھے کھڑا رہے، کس طرح کھڑا رہے؟ کہ پھر امام جعفر صادق فرماتے ہیں ساڈی دادی جان دی نماز جنازہ ابو بکر صدیق نے 4 تکبیراں نال پڑھائی، 5 نال نہیں، 4 تکبیراں، ذرا ہاتھ 4 یاد بنوائے بولو، کتنی تکبیراں؟ 4 تکبیراں نال نماز جنازہ پڑھائی۔ ساڈا کوئی فوت ہو جائے اسی آختے ہیں کہ شیخ کامل یادگار اسلاف آ کے نماز جنازہ پڑھان، اسی کبھی دشمنوں دے بارے سوچیے بھی نہ، کیوں جی غیرت ہے ساڈی، اسی دشمنوں کو جنازے نہیں پڑھان دے، کہ پھر میں یہ دسو بقول تیرے جنہ دا ایمان ثابت نہیں کہ مولا علی دے کولو سیدہ پاک دی نماز جنازہ پڑھا دی چارے یار نبی کے عاشق نہیں کوئی چارہ ورگا، نہ کوئی آیا نہ کوئی آیا، نہ چاند سارا ورگا، نہ کوئی دھرتی پیدا کیتا نہ وفادارا ورگا، آزم شان صدیق کیا تھا یار ہزارہ ورگا، آزم شان صدیق کیا تھا۔ بزرگ آکرے نے ایک باری پھر پڑھو، تاریخ حضرت ہے آئی ساری اتنے کا کریے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مسجد خادم تے بڑے عظیم ہوتے ہیں، اگر کسی پیر دے گھر دا خادم ہوئے، کسی ولی کتب غوث دے گھر دا خادم ہو، انہوں مانگی کہ جڑا رب دے گھر دا خادم ہو، کیا بات ہے جی، خوش قسمت۔ چارے یار نبی دے عاشق نہیں کوئی چارہ ورگا، نہ کوئی آیا نہ کوئی آیا، کہ نہ چاند سارا ورگا، نہ کوئی دھرتی پیدا کیتا نہ وفادارا ورگا، آزم شان صدیق کیا تھا ایک یار ہزارہ ورگا، یہ سرکار نو راضی کرنے
صرف آل دا دامن نے اصحاب دا بھی دامن تھام کے رکھ کہ نبی پاک میں خوش کر نہیں صرف اصحاب دا دامن نہیں آل دا دامن بھی تھام کے رکھ اسے لئی اسی چشتی قادری نقشبندی سوروردی مجددی اویسی رہی اسی جدوی آل دا ذکر کرتے رہا اصحاب دا دامن پکڑ کے کرتے رہا جدو اصحاب دا ذکر کرتے رہا آل دا دامن تھام کے کرتے رہا کیونکہ سادہ پکا رشتہ مصطفیٰ نالے اسی لے کے سمجھتے رہا اس طرح پر اور برتن حسودی رہا جن دنیا بھی عزت ملے گی آقا کریم کی وجہ تو قبر بھی عزت آقا کریم کی وجہ تو اشر بھی عزت آقا کریم کی وجہ تو اس واسطے کہ سرکار کا حشر کے میدان میں سامنا کر نہیں پھر تیاری کر لے نہ رشتے ضروری ہے نہ یار ضروری ہے نہ رشتے ضروری ہے نہ یار ضروری ہے دن حشر میں بخشش ہے سرکار ضروری ہے سرکار ضروری ہے ایک شیخ سننا تھا کیونکہ مدینہ دی حاضری قریب آ رہی ہے اس درد مسلسل لئی ساماد تسلسل لئی اس درد مسلسل لئی ساماد تسلسل لئی دیدار مدینے اقبال ضروری ہے دیدار مدینے اقبال ضروری ہے دو شعر سرپنت ایک عام دی شان ہے ایک اصحاب دی شان ہے اگر بھی کئی بار پڑھے حضرت صاحب خصوصی میں حکم دیتے ہوتے ہیں اس کام اور تسی بھولے نہیں ہونے نہ ہمیں چیک کر لینا پانو لیکن ایک بکری ذوق ہوتا ہے جدو بھی پڑھتے ہیں سمجھ آئی نا میں بچ گل کر رہا سا تو میں چھڑ گیا سا کہ جڑے تھڑکے پھر دینے وہ تو میں دور نکل گیا سا تھڑکنا کون ہے میں نہیں کہہ رہا اعلیٰ حضرت نہیں فرما رہے ضیاء الامت نہیں فرما رہے میرے علی شاہ نہیں فرما رہے رب فرما رہے ہیں وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا رب فرماندا تھڑکدا ہوا جدا مرشد کوئی نہ ہو تے جدا مرشد نبی پاک دی محبت دے جان پلاندا ہے آدھے بیعت اتحاد دی محبت دے جان پلاندا ہے صحابہ کرام دی محبت دے جان پلاندا ہے تے صدیق اکبر دا ذکر ہوئے فاروق اعظم کا ذکر ہے عثمان غنی کا میں ہاتھ ٹاپک کے حضرت کی موجودگی اندر تقریر کی تھی وقت نہیں رہا مرحبا مرحبا نور المصطفیٰ مرحبا مرحبا نور المصطفیٰ دلربا دلربا نور المصطفیٰ دلربا دلربا نور المصطفیٰ اسی رضوی صاحب اسی ایک کو فیلڈ ہی ہے ساڑی چلو ایک فن وکھرا وکھرا سی لیکن شعبہ ساڑا ایک کی ہے علماء تشریف فرمان ہے اسی کہنے ہیں میرے جہاں کمزور بندہ میں رضوی صاحب دی گل نہیں کر رہے اسی کہنے ہیں فیس پوری لفظ جاتے تقریر تھوڑی ہوئے اتنے حضرت صاحب دا حکم جنی دل لے کرو حالانکہ میں تھوڑی بھی کر سکتا سا لیکن تھوڑا دھوک ویک کے دل کرتا میں کری آؤں میں بخار رضوی صاحب دی گل میں انہاں دی فیلڈ میری کوئی حضرت صاحب دے اسی کرنا دی خاک برابر نہیں اے مرشد نے اسی مرید اسی مرید ہاں اے ساڈے مرشد اور فکر رضا وچ بھی ساڈے پیشوا نے صحابہ دی محبت وچ بھی ساڈے پیشوا تے اہل بیت دی محبت وچ بھی ساڈے پیشوا اللہ پاک حضرت دا سایہ تا دیر قائم فرما اللہ تعالیٰ حاسدین کے حسد اور شر شیطان کو محفوظ فرما ایک چہرے دس دینے جب چہرہ اتنے چمک رہے تھے حشر دے میدان ہی پہ ہو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا
جیڑا بندہ دنیا دے اندر میری آل بیت نال بغض رکھے گا قیامت نو میرے سامنے کالا منہ لے کے آئے گا۔ سرکار فرمایا میں قرآن اور آل بیت چھوڑ چلیا کہ میرے تو بعد میرے بہتر او یہ جڑا میری آل بیت واسطے بہتر ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میری آل بیت، اے علی، اے فاطمہ، اے حسن و حسین، جی تواڈے نال سنو، تسی میرے نال سنو، جی تواڈے نال تسی مصطفیٰ نال۔ بے شک جی بے شک۔ سمجھ آئی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا میری آل بیت واسطے تگو دو کرے گا، انہاں دی ضرورت کو پورا کرے گا، انہاں نال محبت کرے گا، میں قیامت والے دن سب تو پہلے انہاں دی شفاعت کروں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، توجہ رکھنا، ایک آل دی شان ایک دوسرا، پھر صبح تقریباً 1.5 گھنٹے تو تقریباً زیادہ ہوگا۔ ہن سارے بندے میرے نال رل کے پڑھنا تے ہر بندے نوں میں ویکھنا، اور ویسے ضرورت نہیں، صرف میرا نا دل ہے ذوق مینوں آ رہا ہے کہ چہرے کھل رہے بھئی اے لائٹ اتنی لگی میرے تے پھر بھی پچھلے چہرے صاف نظر آ رہے ہیں، بھیا مسکرا بھی رہے تھے چہرے چمک گئے، آل اور اصحاب کی محبت ہی چل رہے ہیں۔ گل کر رہے آسا دن حشر دے بخشش لئی سرکار ضروری، سرکار ضروری ہے، ساڈے پنجابی چاہتے لوہے تیلی پکی ٹھکی گل کے لوگ پنج تن کی محبت لئی، لوگ پنج تن کی محبت لئی، اور دیکھ بھی ماں دے کردار ضروری ہے، اور دیکھ بھی ماں دے کردار، سجے کھبے دیکھو خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے، اسے زہرا کی چوکٹ میں ڈال دیتا ہے، پرکھنا ہو اگر کسی کو تو یا علی کہو، یہ وہ نام ہے جو شجرے کمال دیتا ہے۔ نعرہ جواب تسی بڑا سونا دیتا، مزہ آیا، لیکن میں چاہنا بھی صرف اتو تک آواز نہ رہے، پھر آج بارڈر پر میں مائک اس کو لیا کہ بھئی میں سے دیکھا بھی سوکھا دیکھ سکتا، رحمانی صاحب کا بھی چہرہ چمک رہا ہے، رحمانی کا میرا چہرہ نورانی، ماشاءاللہ۔ یہ میرے والد صاحب کی ریکارڈنگ کرتے رہے ہیں، اس واسطے انہوں نے بھی پیار ہے، اس کو خاص محبت ماشاءاللہ، انشاءاللہ اے اور اس کو بھی پار جائے۔ اگے بھی میں پڑھیا کہ جلتے ہیں وہی ذکر ہے در کرار سے، بھائی مولا علی کا ذکر ہوئے، مرحب کا پتر پریشان ہوئے تو سمجھ آندی، عمر ابن عبد غد کا پتر پریشان ہوئے تو سمجھ آندی، یزید دا جانشین ہوئے تے سمجھ آندی، بندہ اپنے آپ کو مسلمان بھی آکھے، علی دے ذکر تے ماتھا بھی سوڑا کر لے، گل بنتی نہیں، اپنے آپ کو آکھے جی میں حلال ہوں تے ذکر علی برداشت نہ کرے، گل بنتی نہیں۔ جلتے ہیں وہی ذکر حیدر کرار سے، جن کے بڑے مارے گئے ذوالفقار سے، جس نے میں شاخ الفت حیدر کی نہیں، اس کو کبھی سکون کی دولت ملی نہیں، مجھ کو تو زندگی نے یہی درس دیا ہے، اس زندگی پہ غلامت جس نے کھائی ہے، اس زندگی پہ غلامت کہا تھا علی کا بغض سینوں میں نہیں چھپتا، منافق چیخ پڑتے ہیں کبیلے گول پڑتے ہیں، علی کا ذکر ماؤں کی شرافت کی گواہی ہے، علی کا نام آئے تو شجرے بول پڑتے ہیں، علی کا نام آئے تو علی کا نام آئے تو شجرے بول پڑتے ہیں، تجربہ ہے یہ برسوں سے، تجربہ ہے یہ برسوں سے،
کبھی تم آزما لینا زبانیں چپ بھی ہو جائے تو چہرے بول پڑے مزہ مزہ لطفہ کیا مومن گلیوں میں علی حق حق کرتا ہے جواب میں منافق بک بک کرتا ہے مومن گلیوں میں علی حق حق کرتا ہے جواب میں منافق بک بک کرتا ہے لگاتے ہیں اس لیے نعرہ علی کا یزیدیوں کا دل دھک دھک کرتا اور نیک بھی ماما اور نیک بھی ماما کردار ضروری نیک کردار ضروری اور نیک بھی ماما کردار آخری شعر آ گیا اور کہنے دی لوڑ ہی نہیں کیونکہ ہن سچے تے سچے سنی دی پہچان ہو جائے بڑا آرام نال نہ پڑھنا ہے ہر بندے نوں نہ آپ تاڑنا ہے تے جے کسی بندے دا چہرہ کوئی مرجھا گیا پریشان ہو گیا تے سپیکر دی تار واہ ہے تے ساؤنڈ والا بیٹھا بھی دور ہے پوری مسجد وچ نہ پہنچ سکنا تے میں آج بندے دے کول آ گیا میں انہوں کچھ نہیں کہنا میں کہنا تو میں نوں غلط سمجھے ہاں بے اسیال تے نعرے مارتے ہیں تے اسی صحابہ تے نعرے تو مارتے ہیں ساڈے تو چنگا نہ کوئی صحابہ نوں منن والا نہ کوئی آلے بیٹھ کی منن یار قدورت کیا بات ہے یار میں تو بندہ کبھی نہیں صحیح ہے ہی کوئی وجہ ہے کہ کوئی سریل ہوئے تو بھی چاس پک رہی ہے اور سریل آئے ہی بھائی بی بی پاک کا ذکر ہے نا نہ کوئی پلیت آیا نہ کوئی پلیت کا پتر آیا نہ کوئی پلیت آیا نہ کوئی پلیت کا پتر آیا نہ کوئی پتا آیا نہ کوئی پتے کا پتر آیا شادی کار قدورت میرے مارنا ٹکرا شادی کار قدورت میں مارنا ٹکرا پنجان مجھے بنائی پنجان مجھے بنائی پھر چار ضروری پنجان مجھے بنائی پھر چار اور بابا جی 18 سال کے جوان بانے بزرگ بھی جوان ہو گئے وجہ کی ہے توجہ نام صدیق اکبر کے دل نبی نہ دکھایا ہوئے سمجھ لے صدیق اکبر کے دل نبی نہ دکھایا ہوئے سمجھ لے فرق کے اس کی غلامی اندر آیا ہوئے سمجھ لے صدق کا پیسہ جنسات اپنی دے لایا ہوئے سمجھ لے رفیق ہجرت کا کوئی دشمن عقل تجھے گا منا نہیں سکتا نبی کے نام کو جو گھر لٹا ہے وہ بات سوارا تک کھا نہیں سکتا اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ اے چاند محمد کو ستارے ہیں صحابہ ہر سنی کو صرف سنی کو دل و جان سے پیارے ہیں صحابہ ہم فضل سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ جرا حق نہیں منتا ہے در تو ایمان یقین کے نہیں آیا
جڑا عقل ایماندہ ہے ایمان یقین پہ نہیں آیا عثمان کی شان کا نظریہ شیطان لئیم پہ نہیں آیا جڑا رات کو مردہ منکر ہے ایک بچڑ کے دین پہ نہیں آیا صدیق کا سچ مشکوک کے ساتھ بد سچ زمین پہ نہیں آیا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون جان جمن رائی پھر چار ضروری آپ نے ایک باری پھر پڑھو شادی اور کٹوری میں مارے نقلان تو انجان جمن رائی پھر چار ضروری پھر چار ضروری انجان جمن رائی پھر چار جس وقت دیکھو کی خدمت میں ابو بکر عمر عثمان و علی نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نہ کسی منافق کو مخاطب نہیں نہ اصلی مومن کو مخاطبہ جڑا آؤ نہ بھی نوکر بس آپ کا بھی نوکر ذرا جواب دے نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری جس وقت دیکھو کی خدمت میں ابو بکر عمر عثمان و علی جس وقت دیکھو کی خدمت میں ابو بکر عمر عثمان و علی اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا آئی کوئی فدا میں پھر دیکھے دیدار کا عالم ہر کوئی فدا کا دن دے دیدار کا عالم اور بھائی تسی دیکھو نا اسانو کو بندہ کو بزرگ ملن دسن کے بھئی اینا دی قبلہ عالم تاجدار گولڑا نال بیٹھے تے بزرگاں دی عمر تقریباً 100 سال انہاں دی زیارت کرو یہ قبلہ عالم دے مرید نے تے جنہاں حضرت قبلہ عالم تاجدار گولڑا دی زیارت کیتی ہوئے اسی انہاں دے ہاتھ چومیے اسی آکھے یارو بابا تے دیکھنا ہے جنہیں میرے علی نو دیکھیا ہے اس صحبت کے سی قربان چاہیے لیکن اب اس صحبان کو دیکھیا میں نے ایک گل دسو کسی بندے دا عقیدہ چیک کرنا شاہ کوٹ دا بندہ ہے سرگو دے رہندا ہے میں حضرت صاحب کو تکلیف نہیں دیاں گا میں افتخار رضوی صاحب کو کال کراں گا یہ بندہ ہے یہ عقیدہ کیسا ہے یہ آکھن کے جمعہ حضرت صاحب کو پڑھتا ہے باقی میں نہیں پتا جمعہ حضرت صاحب کو پڑھتا ہے نمازوں نہ پیچھے پڑھتا ہے تقریروں نہ دیا سوندا ہے میں کہوں گا بس ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے پھر سے عقیدے تے ایمان تے شامل نہیں کیتا جا سکتا جڑا جمعہ بھی تے پڑھتا ہے تقریروں نہ صاحب نے سوندا ہے تے جڑا حضرت نور المصطفیٰ صاحب دی تقریراں سوندا ہوئے تے انہاں پیچھے نمازاں پڑھدا ہوئے او دے ایمان تے شامل نہیں تے جڑا محمد مصطفیٰ دی تقریراں سوندا ہے جڑا خط نبوت کے تاجدار پیچھے نمازاں پڑھدا پھر ایک گل اور سرگودے والے میرے نال محبت کر دین حضرت صاحبزادہ صاحب نال شاہ کوٹ والے محبت کر دین خان کا ڈوگرا اسی بھی محبت کر دیں لیکن میں صرف مقتدیاں دی گل کر رہے ہیں اگر اتھوں دے ہون تاں بھی محبت کر دیں خان کا ڈوگرا شریف دے ہون وہ بھی محبت کر دیں تے مقتدی دے سامنے کوئی حضرت صاحب دا گلہ کرے جرت کو گل کر کے ساڈے سامنے کو کرے اسی برداشت نہیں کرتے تے تسی تے نیتے نہ پیچھے جمعہ بھی پڑھو تقریرا بھی سنو یہ دا مطلب ہے چنگا مقتدی اپنے امام دی برائی نہیں سندا تے جے تسی مقتدی اپنے امام دا گلہ نہ سنو اس بندے کو بہنا پسند نہ کرو تے جنہ پیچھے علی نے پڑھیاں جنہ پیچھے مولا علی اچھا وہ نمازاں کیسیاں ہون گیاں ابو بکر اگے علی حسنین پیچھے آدن پیچھے امام صاحب عمر اگے ایک پسیاں آدین پیچھے امام صاحب دے عثمان اگے ہون علی تے حسنین کریمین آدن پیچھے امام صاحب دے یار کیسی ہو نماز ہونی اے شروع کر دینے جدو کہندے پیچھے امام صاحب دے تے جدو امام مکان لگا کہندا اللہم صلی علی محمد
امام مکا رہے اللہم صلی علی محمد امام. اچھا ویسے ایک اور چلو ہوں میں تقریر ختم کراں گا واسطے بڑی آ رہی ہے. پھر حضرت صاحب نے مینوں 3 محرم دا ٹائم بھی نوٹ کرا. 3 محرم کے جب 3 محرم دا ٹائم بھی نوٹ ہے انشاءاللہ. اتنے بھی یہ گلاں کیویں آخیا جی محمد محمد پکیندے گزر گئی, احد نال احمد ملندے گزر گئی, حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور کھڑے ڈاچیاں دے چنندے گزر گئی. گل کر رہا سا کہ رب فرماندا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ اور اللہ دے فرشتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے درود بھیج دیں. یا ایھا الذین آمنو, ایمان والےو, صلو علیہ وسلموا تسلیما, تسی بھی درود بھیجا کرو, خوب سلام پڑھیا کرو. تے رب فرما رہا ایمان والے تسی بھی. اسی کتوں شروع کر دیں اللہم صلی علی محمد وعلی, یہ ترجمہ کی اے اللہ تو درود بھیج محمد اور آل محمد. رب آدھا تسی بھیجو, تسی آدھا تو بھیج. بھائی گل سمجھنا, اس وقت عصر حاضرہ دے اگر کسی زندہ ولی نو دیکھنا, حضرت صاحب کا دعویٰ نہیں میں عرض کر رہے ہیں, زندہ ولی نو دیکھنا, میں کو کہے نا کوئی اس وقت زندہ ولی کون ہے, میں کہ چند دیکھنے انہاں وچوں ہے ایک حضرت محدث عبداللہ. اور ایسے بزرگاں دے قدماں وچ بیٹھ کے میں گل عرض کر رہا ہوں اور تواڈے کسی موقع تے کام آئے گی. آپ فرماندا تسی درود بھیجو, اسی آدھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, یا اللہ تو بھیج. الفاظ کیسے نے حضور آپ سکھائے نے, انج کیوں؟ اسی عرض کردے ہیں مولا نبی پاک دا مقام تے نبی دی آل دا مقام تو جاندا, اسی نہیں جاندے. اسی تے کمی ہاں, اسی تے نوکر ہاں اس گھر دے, اسی تے مانگت ہاں اس گھر دے, اور سانو اس گل تے فخر ہے مولا تو اپنی شان دے مطابق انہاں دی شان دے مطابق رحمت بھیج. اسی پھر رب دی بارگاہ وچ عرض کردے ہیں تے پھر رب کیوں فرما رہے ہیں جب آپ بھیج رہے فرشتے بھیج رہے, ساری ڈیوٹی ایمان والے دی ڈیوٹی کیوں؟ وہ دی حکمت ہے کہ جدو کو منگتا بوئے تے منگن آئے نا, رضوی صاحب منگتا آئے نا دروازے تے, وہ آدھا ہے انشاءاللہ نسلہ مسنی اور تیرے بچے جیندے رہے, دعا دیندا نا. پھر نہ نہیں دینا ہے بندے دا دل کرتا یار منگن والا سلیقے والا ہے, کوئی تصویر دے دے کے جڑا بچیاں کو دعا دے رہے ہیں. تے اسی جدو رب کو منگنا وہ تے لم یلد ولم یولد, میرے کو منگے تے آدھا تیریاں نسلاں وسن. حضرت صاحب کو کوئی سوال کرے تواڈی آن والی نسل وسے, تواڈے بچے جیوں, تانوں کوئی آکھے تسی جھولیاں بھر دیو تے او تے لم یلد ولم یولد. یا اللہ تیرے کو منگنا ہے تے کی طریقہ ہے؟ فرمایا میں تے لم یلد ولم یولد, ہاں اگر میرے کو منگنا ہے میرا ایک محبوب ہے. تے جدو تو آکھے گا نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, میں تیرا تے ہے کیونکہ رب, پر جدو میری نبی کی آل کا واسطہ دے کے منگے گا نا میں اتنا عطا کراں گا تو تیری سچا ہے, تیری آن والی نسل تیری کافی ہے. اس واسطے علماء فرماتے ہیں کہ جدو رب کی بارگاہ چو منگن لگو پہلے بھی درود پڑھو, وچ دعا منگو, آخر پھر درود پڑھو, کیونکہ رب درود تے مننا ہی مننا ہے. یہ کیوں نہیں ہو سکتا پہلے اللہ درود بھی مان لے بعد اللہ بھی مان لے تے وچ دی دعا سکپ کر دے, یہ نہیں ہو سکتا. اس واسطے منگن کا چاہ کرنا چاہیے, محبوب کی بارگاہ چو منگ. علماء کے اتوں تک فرماتے ہیں جب نماز پڑھے السلام علیکم ایھا النبی, اس وقت حضور کو حاضر جان کے بعد یہ لستیں وکھریاں نے, کیفیات ہی وکھرے. پھر کسی موقع انشاءاللہ ملاقات ہوئی تے گفتگو دے سلسلے جاری رہیں گے. اللہ کریم تواڈی میری حاضری قبول فرمائے. اور بس آخر تے یہی جملہ ہے کہ سیدہ پاک دا صدقہ کوئی خالی نہ ہے. ہن سلام پڑھنا ہے, سلام بھی میں ہی پڑھنا ہے. میرا دل کر رہا ہے, دیکھو ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اندر جتنا ایک مجمع ہے, جتنی کہاوت ہو چکی, موسم تبدیل ہو گیا لیکن ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نہیں آتے. شاید اللہ کے زلفوں کو سہارا ہوگا, یہ بھی حاکم نے معطل سی سزا دیکھی ہے. کھڑے ہو گئی ہماری آنکھوں پر میرے وارثانو,
ساڈا سلام ہووے جنت دے مالکانو ساڈا سلام ہووے کلمے دے وارثانو کلمے دے وارثانو او یان جیڑیاں وی کربل دی ریت اُتے او یان جیڑیاں وی کربل دی ریت اُتے اونا تلاوتانو ساڈا سلام ہووے جنت دے مالکانو ساڈا سلام ہووے بھلیا نہیں جنانو بھلیا نہیں جنانو سجدہ حسین والا بھلیا نہیں جنانو سجدہ حسین والا انہاں نمازیانو ساڈا سلام ہووے کلمے دے وارثانو ساڈا سلام ہووے آخری شعر آل نبی دی عظمت بچیاں نوں جے سکھائی آل نبی دی عظمت بچیاں نوں جے سکھائی فاروق کی آسمانو ساڈا سلام ہووے کلمے دے وارثانو ساڈا سلام ہووے کربل دے سیدانو ساڈا سلامت رہو